ابھی آپ کو براہ راست چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ سٹنٹڈ ہیں کہ دنیا میں کسی اور ملک میں یہ حالت نہیں ہے۔ اس کے حکومت کی حالت یہ ہے 25% بچوں کو یہاں پر کوئی ویکسین نہیں لگایا جاتا۔ ہیپاٹائٹس سی جو ہے، جو بہت ایک موذی مرض ہے، یہ اس کی سطح پاکستان میں دنیا میں سب سے آگے ہے، یعنی ہم نمبر 1 پر ہیں ہیپاٹائٹس سی کی گروتھ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ HIV کی گروتھ میں بھی زیادہ ہے۔ 8,000 بچے جو ہیں، بچوں کو حکومت کے اسپتالوں میں غفلت کی وجہ سے HIV ہو چکا ہے، اور اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ 2 دن اخباروں میں آتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ 8,000 بچے HIV سے انفیکٹ ہو چکے ہیں۔ بنیادی جو خوراک ہے پاکستان میں، ہماری تقریباً 60 سے 70% جو کیلوریز ہم استعمال کرتے ہیں، جو خوراک ہماری ہوتی ہے، وہ آٹے سے آتی ہے۔ آٹے کے حالات آپ خود دیکھ لیں، آج آٹا 140 روپے کلو ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ حکومت کی پالیسیوں کی ناکامی ہے، حکومت کی غفلت ہے۔ کبھی ایک سکینڈل آتا ہے کہ آج جو حکومت کے گودام تھے ان سے پتہ نہیں سینکڑوں ارب کا سکینڈل وہاں پر ہے، خریدنے میں سکینڈل ہے۔ آپ کسان سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں ہم 3900 روپیہ دیں گے فی من، جب بات خریدنے کی آتی ہے آپ خریدتے نہیں ہیں، اس بیچارے کو 2200 روپے من، 2400 روپے من، اس سے بھی کم اس کو اپنا مال بیچنا پڑتا ہے۔ تو کسان بھی تباہ ہو گئے، لوگوں کے لیے آٹا بھی مہنگا ہو گیا۔ صرف مڈل مین جو ہے اور حکومت کے اہلکار جو ہیں، جو کوٹے دیتے ہیں فیکٹریوں کو، جو پروکیورمنٹ کرتے ہیں، ان کی جیبوں میں پیسہ چلا گیا۔ ہم کوئی پالیسی نہیں بنا سکے جس سے ہم جو زرعی انپوٹس ہیں، یعنی بجلی ہے زراعت کے لیے، فیول ہے زراعت کے لیے، جو یوریا ہے، DAP ہے، اس کی قیمت کم کر سکیں۔ اور اس کا اثر یہ ہے کہ اس سال ابھی ہم نے 10 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنی ہے، اور یہ بات یہاں پر نہیں رکے گی، یہ 20 لاکھ ٹن پہ جائے گی، 30 لاکھ ٹن پہ جائے گی۔ یعنی وہ ملک جو آج اپنے آپ کو زرعی ملک کہتا ہے، وہ آج گندم بھی دوسرے ممالک سے خرید کر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ یہ حکومت کی غفلت اور پالیسیوں کی ناکامی ہے۔ جس ملک میں حکومت کو یہ پرواہ بھی نہ ہو کہ کیا اس کا کسان زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، کیا عوام کو ہم گندم سستی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، آٹا سستا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس پر کسی کا کوئی توجہ نہیں ہے۔ حکومت کا کام صرف ٹیکس لگانا عوام پر، قرضہ لینا اور اپنے مراد کو بڑھانا ہے۔ جہاں پر ججوں کو ہم قرضہ لے کر، آج حکومت کی کیفیت یہ ہے، وفاقی حکومت کے پاس جو پیسہ بچتا ہے، جو رقم ٹیکس سے آتی ہے، ججوں کو وفاق سود بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سود کے لیے بھی قرضہ اضافی لیتے ہیں، وہ رقم ٹیکس سے آتی ہے، صوبوں کو دینے کے بعد وفاق سود بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سود کے لیے بھی قرضہ اضافی لیتے ہیں، ہم دفاع کے لیے بھی لیتے ہیں، حکومت چلانے کے لیے بھی لیتے ہیں، جو ہم سبسڈیز دیتے ہیں اس کے لیے بھی لیتے ہیں، اور جو ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے بھی اضافی قرضہ لیتے ہیں۔ یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے، جس کو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بڑی اسٹیبلٹی آ گئی ہے۔ یہ کون سی اسٹیبلٹی ہے جہاں آپ کے اخراجات بھی، جو آپ اس ملک کے جو قومی اسمبلی کے ممبران، جو اس ملک کے افسران، جو اس ملک کے تمام جو سرکاری اہلکار ہیں، ان کے اخراجات، ان کی تنخواہیں اضافی قرضے سے آتی ہیں۔ یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے، لیکن اس کی پرواہ کسی شخص کو نہیں ہے۔ یہ کیفیت زیادہ عرصہ چل نہیں سکتی، مسئلہ یہ ہے۔ اور میں بہت مشکور ہوں اپنے
وزیر داخلہ صاحب کا کہ 4-5 سال بعد انہیں احساس ہوا کہ ملک نہیں چل رہا. یہ بات کابینہ کے اندر ہونی چاہیے تھی. کابینہ اس پہ بحث کرتی, پارلیمان میں بحث ہوتی کہ ہمارا ملک نہیں چل رہا. پورا پاکستان چاہتا ہے ملک نہیں چل رہا, لیکن حکمرانوں کو آج 4-5 سال بعد احساس ہوا کہ ملک نہیں چل رہا. اور اس میں کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی بات کی ہے. ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہوتے ہیں وہ فوج کا متفقہ جو رائے ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. تو آج حکومت بھی کہہ رہی ہے, فوج بھی کہہ رہی ہے, پاکستان کے عوام تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں ملک نہیں چل رہا. جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے, اور جیسے یہ باتیں شروع ہوئیں ہر طرف سے اس کی مخالفت بھی شروع ہو گئی, کابینہ کے اندر مخالفت شروع ہو گئی. تو یہ ہم کیونکہ مفاد کا مسئلہ ہے, جس کے مفاد پر بھی اگر ہم ملک میں ریفارم کی بات کریں گے, جس میں صوبوں کی بات بھی شامل ہے, دیگر ریفارمز بھی ہیں, تو پھر جن کا مفاد وابستہ ہے, جن کی سیاست ان معاملوں سے وابستہ ہے, وہ نہیں ہونے دیں گے. یہ کیفیت آج ہمارے ملک کی ہے کہ ملک چلتا نہیں ہے, پیسے ہیں نہیں, اور ہم ریفارمز کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں, ریفارم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ پورا بجٹ دیکھ لیں, کوئی ریفارم کی بات نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کس طرح ملک آگے بڑھ پائے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر ریفارمز کیے جائیں, ورنہ یہ معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا. آپ کے قرضے بڑھتے جائیں گے, آپ کے ٹیکس بڑھتے جائیں گے, ایک دن یہ لاوا پھٹ پڑے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ملک کی ضرورت ہیں. لیکن ریفارمز صرف سطحی نہیں ہو سکتے. اگر ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو صرف صوبے بنانے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کو نظام کو بدلنا پڑے گا. یہ جو ہمارے تمام نظام ہیں جن کا واسطہ ملک کے عوام سے ہے, یہ آٹے کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. آج 78 سال کے بعد بھی ہماری حکومت کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے آٹا کیسے خریدنا ہے. ہر سال ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. اس دفعہ 21 کمپنیوں کو دیا, انہوں نے آٹا خریدا ہی نہیں. پہلے سپورٹ پرائز تھی, وہ سپورٹ پرائز نہیں دیتے تھے. اور کیفیت یہ ہے کہ آج کسان تباہ ہو چکا ہے, وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا, آپ کے پروڈکشن ہوتی نہیں ہے, آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو آج ہم جو ہے گندم بھی ہے, آٹا بھی جو ہے وہ ڈالروں میں کھا رہے ہیں. یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت بن چکی ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے جہاز خریدنے, گاڑیاں خریدنی ہیں, اپنی مراد بڑھانی ہے, اپنے حالات کو درست کرنا ہے. کرپشن ملک میں بدترین سطح پر ہے, کسی کو احساس نہیں ہے. آپ ذرا آئی ایم ایف کی رپورٹ ہی پڑھ لیں کہ کتنے سینکڑوں خرب ڈالر انہوں نے کہا کہ اس ملک میں چوری ہوتا ہے, کرپشن کی نظر ہوتا ہے. لیکن یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے. اگر ہم آج ریفارمز کی بات کرتے ہیں, ان ریفارمز کا اثر اس ملک کی اشرافیہ پر ہوگا. اس ریفارم کا اثر سب کو برداشت کرنا پڑے گا, سب کی حقیقت سامنے آ جائے گی. صرف بات صوبے کی نہیں ہے کہ آپ صوبے میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں, آپ کو نظام کو بدلنا ہے. اور سب سے بڑی تبدیلی جو نظام کی چاہیے وہ ملک میں رول آف لا کی ہے. ملک آئین کے مطابق جب تک نہیں چلے گا کوئی ترقی نہیں ہوگی. یہ میں نے آپ کے سامنے حالات بیان کیے, یہ خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے. سال بھر ہم یہاں بیٹھے ہوں گے, قرضہ جو ہے وہ 100,000 ارب سے بڑھ چکا ہوگا. ٹیکس جو ہے وہ عوام پر آج 60,000 فی کس ہے, کل 70-80,000 روپیہ فی کس ہوگا. اس لیے آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, جس کو ہم رول آف لا کہتے ہیں, جب تک ملک میں یہ ریفارم آپ نہیں کریں گے ملک آگے نہیں چل سکتا. یہاں پر موروثی سیاست کی بات بھی شروع ہوئی ہے کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ فیصلہ بھی عوام پہ چھوڑ دیں. اگر عوام کی رائے کا آپ احترام کریں گے, الیکشن میں دھاندلیاں نہیں ہوں گی, تو لوگ خود فیصلہ کر دیں گے موروثی سیاست ٹھیک ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم ان کو وہ حق بھی نہیں دینا چاہتے. اس لیے یہ حالات درست کرنا کوئی موضوعاتی حل نہیں ہے کہ صوبے بن جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا, یا اگر نظام کوئی بدل لیں گے. اس کی ابتدا ملک میں رول آف لا سے, جس کے ہم سب تابع ہوں. اس ملک کی اشرافیہ بھی تابع ہو, اسٹیبلشمنٹ بھی تابع ہو, جج بھی تابع ہوں,
सियासतदान भी ताबे हों, ब्यूरोक्रेसी भी ताबे हो, फिर जाकर मुल्क चलेगा। किसी खाम ख्याली में हमें नहीं रहना चाहिए। कोई मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने मुल्क में रूल ऑफ लॉ के बगैर तरक्की की हो। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मुल्क के अंदर इंतशार रहेगा, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो आज जरूरत इस बात की है कि जहां हम एक पॉलिटिकल डायलॉग पैदा करें, ये जो एक दूसरे को जेलों में डालते हैं बातें खत्म करें। ये बहुत हो चुका है। हम 78 साल से एक दूसरे को जेलों में डालते आए हैं। जो इक़्तिदार में आता है दूसरे को करप्ट करता है और जेल में डाल देता है, और वही जज हैं जो गलत फैसले करते हैं, जो बाद में पछताते हैं। लेकिन नुकसान बिल आखिर मुल्क का होता है। कौन सा सियासतदान जो आज इक़्तिदार में है जेल में नहीं। इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे थे इस्लामाबाद से शाहिद खान अब्बासी की गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा मुल्क में गुर्बत मुसलसल बढ़ रही है। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में गुर्बत मुस्तकिल बढ़ रही है और इसके हवाले से काम करने की ज़रूरत है। हर पाकिस्तानी आज 4 साल पहले के मुकाबले में ज़्यादा गरीब है। उन्होंने मज़ीद ये भी वाज़ेह किया कि हर पाकिस्तानी आज मुल्क में बेरोज़गारी 21 साल की बदतरीन सतह पर पहुँच चुकी है। मुल्क में गुर्बत मुसलसल तौर पर बढ़ रही है।